میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کام حکمرانوں کو چیف الیکشن کمشنر کل ان کی مدت ختم تکمیل گھر جائیں گے وہ یا آپ ایکسٹینشن کی صدا کر رہے ہیں؟ مجھے آنیسٹلی نہیں معلوم یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ عدالت میں کیا استدعا دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 213 آرٹیکل کی جو ہے تشریح مانگی ہے کہ بھئی جب دو کنسنسس نہیں ہو تو اس پہ آئین خاموش ہے تو آپ اس کی تشریح کریں. لیکن ابھی ایکسٹینشن کی پریئر تو نہیں ہے. نہیں تشریح مانگی ہے لیکن تو پہلی بات تو ہوگی کہ کوئی کسی نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی اور ہمارا ابھی تک تو یہی نقطہ میں اس نظر رہا ہے پریس کانفرنس کا مصدق ذکر کیا ہے جو فضل الرحمان نے کی, اس میں کلیئرلی انہوں نے فضل الرحمان صاحب ایک پارٹی کے رہبر ہیں. وہ پٹیشن میں لیڈ پریئر انہوں کیا ہے. 11 جو ممبر ہیں پہلے پہ درانی صاحب ہیں. دیکھیے جو بڑا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی پولرائزیشن ملک میں ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اس سے ملک چل نہیں سکتا. یعنی کوئی آئینی کام قانون سازی کا کام ہم کر نہیں پاتے مل کے, کیونکہ ہماری آپس کی اتنا زیادہ تناؤ ہے, سیاسی تناؤ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا وی اینڈ اپ تھروئنگ دا بیبی آؤٹ ود دا بیتھ واٹر. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک مقررہ وقت پہ بجائے اس کے کہ دھکم پیل کے ذریعے آپ اپوائنٹ کر دیں 2 ممبران اور پھر کورٹ میں جائے اور پھر کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں پھر اس کی اپیل ہو, اس سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ اپوزیشن اور وقت پہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے ایک آئینی ادارہ جو ہے اس کو غیر فعال ہونے سے بچائے. ڈاکٹر صاحب 2 چیزوں کے اوپر لگا ایسے کہ اپوزیشن کے پاس لگتا تھا کہ گولڈن اپرچونٹی آ گئی ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جو نوٹیفیکیشن تھا جب وہ کورٹ میں کیس گیا 2 دن کے لیے, اس پہ بھی لگا کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں بس ابھی کچھ ایسا آ گیا کہ یہ حکومت کو بھی لٹا لے گی. ابھی یہ والا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے. نہیں دیکھیں پرانا جو ہے مقدمہ ہمارا تو نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے کہ اس کو تو سیاسی طور پہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے چیف کی تعیناتی پہ اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے. یعنی 3 نوٹیفیکیشن غلط دے دینے. کیسے آپ نوٹیفیکیشن غلط دے سکتے ہیں؟ 22ویں گریڈ کے 5 سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل لاسٹ سیکنڈز ہے کیا اس فیصلے میں انہوں نے لکھا کچھ ایسا گورنمنٹ کی نہیں, انہوں نے آپ کو 3 دفعہ سمری واپس بھیجی ہے. ریمارکس دینا اور فیصلہ دینا 2 مختلف چیزیں ہیں. مگر آپ نے سمری تعیناتی کے اوپر اپوزیشن سے رابطہ ہوا. دیکھیں اپوزیشن کو یہ سوچنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے. وہ تو سوچیں گے. آپ نے رابطہ کیا ابھی تک کہ نہیں کیا؟ دیکھیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میرے بھائی ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ ان کا موقف اس میں کیا, یہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو قومی مفاد کا ایشو ہے, یہ تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہ قومی ایجنڈا ہے. تو قومی ایجنڈے اور سیاسی ایجنڈے کو علیحدہ کر قومی ایجنڈے کے لیے تو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑتی ہے نا. آپ دونوں ایک دوسرے سے نہیں کریں گے تو ہم کر رہے ہیں, ہم تو دونوں کر رہے ہیں. فیصلہ آنے کے کچھ گھنٹے کے بعد وزیر اعظم یعنی اندیا یہ دیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور ان کو مافیاز ہیں اور غیر ملکی ان کا بھی نام لیا. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے آپ نئی قانون سازی کرنا چاہتے. اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح کی گفتگو کیوں فرمائیں؟ آپ بولیں کہ اس بات کو علیحدہ کر دو. پاکستان کے مفاد کی قانون سازی ہے, یہ پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کی قانون سازی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہے. تو ہمیں جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ذات پہ سیاست نہیں کرنی اور نان کنٹراورشل اس ایشو کو رکھتے ہوئے ان دی بیٹر سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے. ڈاکٹر فردوس